ان کی تقریر کا عنوان ہے موت۔ یہ اروڑہ بازار کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، میرے تعلیمی سفر کے عزیز بھائیوں اور مشفق اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی شانہ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر استفادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہات کا ہو یا شہر کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو پینا کوئی گوارا نہیں کرتا اور نہ ہی موت کی آواز کوئی سننا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس آ جاتی ہے۔ کبھی ماں کے گود میں آتی ہے اور ماں کے عرض کو خاک میں ملا کر چل جاتی ہے، کبھی بھرپور جوانی پہ آتی ہے، ہزاروں کے تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ کل ان کی اور آج ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملیں گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے اندر باہر کا علم رکھنے والا ہے، جو تمہارے اندر باہر کا علم رکھنے والا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی کی کیفیت ہوں گی، تمہارے اعمال سے تمہیں متنبہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزر بسر کی تو کل قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ اور اگر تم نے خدا کو مخلوق کو توڑا، اگر تم نے خدا کے مخلوق کو زندگی گزار بسر تکلیف دینے میں زندگی گزار بسر کر دی، تم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، تم نے حرام کو حرام نہ سمجھا، تم نے رشوت اور سودی سے اپنے جیبوں کو بھرا، یتیموں اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ آج انسان دولت کمانے میں، دنیا میں دولت کمانے میں اتنا مست ہے، راتوں کو جاگ کر، دنوں میں تھکار کر، خون پسینہ ایک کر دولت جمع کرتا ہے، لیکن جب اس کو موت آتی ہے تو ساری دولت اس کی لوگ لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر زیور ہو، خواہ معمولی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں۔ اسے اپنی دولت کے کفن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی، ساری چیز یہاں رہ جاتی ہے۔ لوگ کفن پہنا کر، لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رکتا، صرف ایک چیز اس کے ساتھ رکتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، اچھے ہو یا برے، اچھے ہو یا برے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ مال و متاع، آل و اولاد جو اس وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی، اسے جمع کرنے میں ہم کتنے مست ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور جمع کیا کر رہے ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور جمع کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سکندر بادشاہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بہادری اور شجاعت میں بڑا مشہور تھا۔ جوانی کے وقت یونان سے نکلا، فتح کرتے کرتے ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا، وہاں سے آگے نہ بڑھا، جب اپنی وطن کی طرف روان جانے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جان نہیں بچیں گی، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ میرا کفن دفن کر دینا۔ وزیروں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کیا تو ہم سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا ہے۔ سکندر بادشاہ نے کہا دیکھو میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ کیا کہا کہ میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ تو وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیں، اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوں گی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا، سارے دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ سکندر بادشاہ کا ہاتھ کفن سے باہر ہے تو لوگ کہیں گے دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی تھا، فتح کرتے کرتے مر گیا لیکن لالچ ختم نہ ہوئی۔ تو سکندر بادشاہ نے کہا وزیروں تم میری بات سمجھے ہی نہیں، میں اس لیے کفن سے باہر ہاتھ نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپے بھی نہیں ہے۔ کتنے ملک کا بادشاہ؟
بادشاہ آج دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ ہے, اس کے پاس میں بھی 1 روپے نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے. صرف ایک چیز ساتھ جانے والی ہے, وہ ہے اس کے اعمال, اچھے ہو یا برے, اچھے ہو یا برے. صرف ایک چیز ساتھ جانے والی ہے, وہ ہے اس کے اعمال, اچھے ہو یا برے. دوستو, آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے, اس میں تھوڑا مزہ اٹھا لوں, جب داڑھی پک جائیں گی, جب بڑھاپا آ جائیں گا تو ہم بھی نماز پڑھ لیں گے, ہم بھی عبادت کر لیں گے. حالانکہ وہ جانتا نہیں, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے. موت نہ کس کی جوانی دیکھتی ہے, نہ ہی کس کی بڑھاپا دیکھتی ہے, اور نہ ہی کسی کا بچپنا دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ موت نہ کسی کو ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے. موت اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, خمس لا يعلمه الا اللہ, کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئیں گی, اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بارش کب آئیں گی, اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی, کالا ہے یا گورا, اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کل کیا آنے والا ہے وہ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسے موت کب آئیں گی, کہاں آئیں گی, کس جگہ آئیں گی, کس مہینے میں آئیں گی, اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے عزیزو, موت کی تیاری کرو, موت کی تیاری کرو. موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی, اور دوسروں کو کندھوں پر رکھ کے یہ عبرت حاصل کرو کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی کے کندھوں پر جانا ہے. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہی تجھ کو دھن ہے, رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دیں گے بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جہاں ہے, تماشا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.